بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام دین حق ہے۔ اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیے ہیں اور اس زمن میں مسلمانوں کے مختلف طبقات کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم اس گفتگو کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے اور ذریت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے، یہ بات تو واضح ہو چکی ہے۔ اب مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس زمن میں آپ جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ یہ بات اس سے پہلے کے پروگراموں میں زیر بحث رہ چکی ہے کہ مسلمانوں سے متعلق ان ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 صورتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ان کے علماء کی ذمہ داری ہے، ایک ان کی ریاستوں کی ذمہ داری ہے، اور ایک فرد مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری کو لے لیجئے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی ہے اور آخری اقدام کے لیے ضروری ہدایات دے دی گئی ہیں، تو اس موقع پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یعنی جو کام آگے بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ ایک مسلمان تاجر ہے، ایک دوسرا سائنسدان ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، زندگی کا کوئی اور پیشہ اس نے اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ ہر پیشے اور ہر ذمہ داری کے اپنے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے سب لوگ یہ کام نہیں کر سکتے جس کام کو آگے اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے ہیں۔ تو ابتدائی یہاں سے کی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں پر نہیں ڈالی گئی، نہ بحیثیت جماعت ان پر ڈالی گئی ہے اور نہ بحیثیت فرد ان پر ڈالی گئی ہے۔ تو ابتدا یہاں سے کی ہے کہ ما کان المؤمنون ینفروا کافہ، سب مسلمان اس کام کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اب یہ ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے اندر سے ایک گروہ، ان کی ہر جماعت سے، ان کی ہر قوم سے ایک گروہ نکلے، وہ نکل کر کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کریں۔ اس کے لیے تفقہ فی الدین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ میرے نزدیک یہ امت کے اندر علماء کی ذمہ داری ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے اندر بصیرت پیدا کرے۔ ایسا اس کا مطلب یہ ہے تفقہ فی الدین کا کہ وہ فقیہ بنے، یعنی فقہ پڑھیں وہ؟ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ یہ فقہ تو بعد کی اصطلاح ہے، یعنی یہ فقہ کی اصطلاح تو بعد کے زمانے میں قانون کے لیے استعمال ہونے لگ گئی۔ اصل میں قرآن مجید میں یہ تفقہ کی تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی بصیرت پیدا کریں، دین کا صحیح فہم پیدا کریں، دین کو سمجھیں جس طرح کہ اسے سمجھنے کا حق ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایسے کام کو جو آگے کام بیان ہونے والا ہے، کسی ایسے فرد کو اس کام میں دخل نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ اس کی اہلیت اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتا۔ تو یہ اس اہلیت کا بیان ہے کہ پہلے وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کرے، اندھا راہ دکھانے والا بن کر نہ کھڑا ہو بلکہ دین کا سچا عالم بنے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ کیا کریں، یعنی جب دین کی بصیرت حاصل کر لیں، دین کو پوری طرح سمجھ لیں، دین کا تفقہ اپنے اندر پیدا کر لیں، تو پھر کرے کیا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ اپنی اپنی قوم کو خبردار کریں۔ دیکھیے اس میں بالکل وہی لفظ استعمال کیا جو انبیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی انذار کریں، خبردار کریں۔ اصل میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، وہ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے تمہاری موت کے بعد جس میں تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، پھر وہاں یا تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اسی کو انذار کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو خبردار کریں گے، ينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، جب دین کی بصیرت پیدا کرنے کے بعد وہ ان کی طرف لوٹیں۔ اس وقت ان کے دین کی بصیرت پیدا کرنے کے لیے مدینہ کو مرکز کی حیثیت حاصل تھی، تو لوگوں سے کہا گیا وہ وہاں آئیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں فطری طور پر یہ بات شامل ہو جائے گی کہ آج کے زمانے میں آدمی اگر دین کا عالم بننا چاہتا ہے تو جہاں اس کو صحیح بصیرت حاصل ہوتی ہے، جہاں ایسے اہل علم ہیں جن سے وہ دین سیکھ سکتا ہے، وہ وہاں جائے، اور پھر جب دین کی صحیح بصیرت اپنے اندر پیدا کر لے تو اپنی قوم کو خبردار کرے
اور اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے سنن کے بارے میں، جزا و سزا کے بارے میں ان حقائق سے باخبر کرے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانیت کو بتائے گئے ہیں. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. تو یہ علماء کی دعوت کا ماخذ ہے. قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر جس طرح کچھ لوگ دنیوی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بعض شعبوں کا اختصاص اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو دین کے علم میں اختصاص پیدا کریں، دین کے محقق بنیں، دین میں تفقہ پیدا کریں، دین کی بصیرت حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں. اس طرح گویا یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ اس سطح پر کھڑے ہو کر دین کی دعوت دینے کے لیے دین کی بصیرت، دین کا صحیح علم اور دین کے ماخذ پر گرفت ضروری ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کام کیا کرنا ہے، یعنی کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، کوئی سیاست بازی نہیں کرنی، ان کو اصل میں انذار کرنا ہے، اپنی قوم کو خبردار کرنا ہے، دین کے بارے میں متنبہ کرنا ہے. اور مقصد بھی بتا دیا گیا ہے لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ قیامت کی گرفت سے بچ جائیں. لیکن جیسا بات یہ ہے کہ اسلام میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ دین اور سیاست جدا نہیں ہے، تو علماء اگر سیاست کرتے ہیں تو اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، میں کبھی سمجھ نہیں سکا کہ اس کے بانی کیا ہے. دین میں سیاست کے بارے میں بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں، یعنی ہمارے دین میں جس طریقے سے معیشت سے متعلق کچھ احکام دیے گئے ہیں اسی طرح سے سیاست کے بارے میں بھی احکام دیے گئے ہیں. جس طرح عبادات سے متعلق کچھ احکام دیے گئے ایسے ہی سیاست کے بارے میں بھی احکام دیے گئے ہیں. یہ میں نے متعین کر کے بتا دیا اپنی کتابوں میں، کل 5 احکام ہیں جو سیاست کے بارے میں دیے گئے ہیں. اس کی پابندی سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اس کے کیا معنی یہ ہے کہ ہر آدمی کو سیاستدان ہو جانا چاہیے؟ دین میں سیاست کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جس طرح زندگی کے باقی شعبوں کے بارے میں بعض جگہوں پر ضروری ہدایات دی ہیں، وہاں سیاسی معاملات کے بارے میں بھی کچھ ضروری ہدایات دی ہیں جن کی پابندی کی دعوت دی جائے گی مسلمانوں کو، جس طرح باقی معاملات کی دعوت دی جائے گی. یہ دعوت کن کو دینی ہے؟ یہ علماء کو دینی ہے. اور یہ علماء ہی کا منصب ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ داعی ہیں، ان کا کام دین بتانا ہے، وہ بنیادی کام یہی ہے ان کا بنیادی. اگر یہ کام وہ نہ کریں تو پھر قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ اپنا کام نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ پھر انہیں اپنے اس منصب سے بردار ہو جانا چاہیے. دیکھیے کسی آدمی کے لیے یہ پابندی تو نہیں ہے وہ کوئی شعبہ اختیار کر لے. ایک آدمی عالم بنا، اس کے بعد اسے خیال ہوا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے، مجھے انجینئر بننا چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے علم تو دین کا سیکھ لیا تھا لیکن اب اس کے بعد میں تجارت کر رہا ہوں، اور وہ دکان کھول لیتا ہے. ایسے ہی کوئی آدمی اگر عالم ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے سیاست کرنی چاہیے تو کریں، لیکن یہ کہ اس کا اپنا منصب کیا ہے دین کے اندر، وہ منصب انذار ہے. اور جب وہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے تو اپنے وقار کو بھی قائم رکھتا ہے. پھر وہ لوگوں کے لیے حریف نہیں ہوتا، لوگ اس کی بات بغیر کسی تعصب کے سنتے ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ حکمران اس سے دین پوچھے تو ان کو بتائے، ارباب سیاست اس سے دین پوچھے تو ان کو بتائے، تاجر اس سے دین پوچھے تو ان کو بتائے، سائنسدان اس سے دین پوچھے تو ان کو بتائے. اس کا کام اس طرح کے تمام معاملات سے بالا تر ہو کر دین سمجھنا اور دین بتانا ہے. یہ علماء کا منصب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. وہ اپنے اس منصب کی ذمہ داریوں کو اگر پورا نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد جو جی چاہے دنیا میں کرتے رہیں. بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے نعمت ان کو عطا کی تھی، یعنی دین کی بصیرت، دین میں تفقہ، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس حد تک محدود رکھتے. یہ علماء کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں سے بے وفائی کا ارتکاب. سب اسی منصب کی بنا پر غالباً انہیں نبیوں کا نائب کہا جاتا ہے. جی بالکل اسی منصب کی بنیاد پر، اس لیے کہ جو پیغمبر کام کرتے ہیں انذار کرنے کا کام، ایک تو رسولوں کا کام ہے نا کہ وہ غلبہ قائم کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا نفاذ کر دیتے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ ختم ہو گیا. لیکن جو انذار وہ کرتے ہیں، اپنی قوم کو خبردار کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ علماء کے ذمہ لگایا گیا ہے. اور اس انذار کا ذریعہ کیا ہے، کس کے ذریعے سے کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے. اس لیے کہ پیغمبروں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ جو کتاب ان پر نازل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ دعوت پہنچائے. تو قرآن مجید تو خاص طور پر کتاب انذار ہے، یعنی اس کو ترتیب ہی اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ نذیر للعالمین ہو گئی ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کریں، ذکر بالقرآن من یخاف وعید.
تو قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر ان کو قرآن کا پیغام، قرآن کا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے. یہی کام انہیں مسلمانوں کے اندر کرنا ہے، یہی غیر مسلموں کے اندر کرنا ہے. جیسا بنیادی قوم کی شرط لگائی اسی لیے آپ نے کہ اپنی قوم میں کریں تو پھر غیر مسلم تو رہتے ہی نہیں ہے. یہی بات یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے اندر تو ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک آدمی اپنی قوم میں جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گرد و پیش میں اس کے دین کے ماننے والے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے علاقے میں دین کا عالم بن کے جائے جہاں غیر مسلموں کی تعداد ہو، اسے یہ کام کرنا ہے. اور یہ بات تو اصل میں اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کہی گئی تھی، اس لیے کہ اس وقت ابلاغ کے یہ ذرائع نہیں تھے، مواصلات اتنی ترقی نہیں کر چکے تھے. اب تو پوری دنیا ایک قوم بن چکی ہے. اگر کسی عالم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پوری دنیا کو مخاطب کر سکتا ہے تو اسے پوری دنیا میڈیا کے ذریعے تو یہ ممکن ہے. یہ بالکل ممکن ہو گیا. یعنی آج تو ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بات لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے. تو جس زمانے میں یہ حکم دیا گیا اس میں ظاہر ہے کہ اس سے زائد ذمہ داری ڈالی نہیں جا سکتی تھی، اس میں قوم ہی کی ذمہ داری ڈالی گئی. اب بھی ظاہر بات ہے کہ ہر عالم کو سب سے پہلے اپنی قوم ہی کو ترجیح دینی چاہیے، اس کے بعد وہ پوری دنیا کے سامنے اپنا پیغام رکھے. جیسا آپ نے اس آیت کو جس طرح سمجھا ہے تو کیا ہمارے تمام مفسرین نے، اسلاف نے اس آیت کو اسی طرح سمجھا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ قدیم لوگ بھی اسی طرح سمجھتے رہے. چنانچہ زمخشری نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی یہی تعویل بیان کی ہے. موجودہ زمانے میں جو دو جلیل القدر مفسرین ہیں، جیسے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہے، مولانا امین احسن اصلاحی ہے، دونوں نے دیکھ لیجیے تدبر قرآن میں اس کو اسی طرح بیان کیا ہے. تو اکثر و بیشتر مفسرین ایسے ہی لیتے ہیں اس بات کو، اس لیے کہ اس میں تو کسی دوسری رائے کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی. اس میں بات بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دی گئی ہے کہ کچھ لوگ نکلے وہ دین میں بصیرت پیدا کریں، لیتفقہوا فی الدین. پھر یہ بتایا گیا کیا کریں، اپنی قوم کو انذار کریں. کس مقصد کے لیے کریں؟ لعلہم یحذرون. اس لیے نہیں کہ کوئی انقلاب برپا ہو جائے، اس لیے نہیں کہ دنیا میں کوئی سیاست کا غلبہ قائم ہو جائے، تاکہ لوگ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں. تو قرآن نے تو ایک ایک بات کا جواب دیا. آپ اس آیت کو پڑھیے، یہ حیرت انگیز طریقے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے. پہلے یہ کہتا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مسلمانوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. پھر کہتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، ہر گروہ کے اندر سے چند لوگوں کو نکلنا چاہیے. پھر یہ بتاتا ہے کہ ان کو نکل کر پہلے کیا کرنا چاہیے، لیتفقہوا فی الدین، یعنی اندھے راہ بتانے والے بن کر کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے، دین کی سچی بصیرت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. پھر یہ بتاتا ہے کیا کام کرنا چاہیے، لینذروا قومہم، انذار کرنا چاہیے. کس کو انذار کرنا چاہیے؟ اپنی قوم کو انذار کرنا چاہیے. مقصد کیا ہونا چاہیے، ہدف کیا ہونا چاہیے، نصب العین کیا ہونا چاہیے، لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں. جیسا صاحب ایک سوال بڑا اہم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کلمہ حق جو ہے سلطان جابر کے سامنے کہنا وہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو آج تو صورتحال یہ ہے کہ حکمرانوں کو تو جو دل چاہیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن عوام کو کوئی چیز سمجھانا غالباً وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو کیا نوعیت ہوگی آج علماء کی ذمہ داری؟ یہی بات یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی اللہ یہ توفیق دے، اسے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر دین کی بات پیش کرنی ہے. اگر عوام ناراض ہوتے ہیں تو ہو، مذہبی پیشوا ناراض ہوتے ہیں تو ہو، جو بات صحیح ہے، جو بات حق ہے، وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی بیان کی جائے گی اور کہی جائے گی. ٹھیک ٹھیک دین کو بیان کرنا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کو خبردار کرنا یہ اس کا فرض منصبی ہے. اسے یہ کام انجام دینا ہے، اور جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ بغیر خوف لومۃ لائم انجام دینا ہے. ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر انجام دینا ہے. اور اگر کسی ایسے موقع کے اوپر دین کی دعوت یا دین کی شہادت دینا پڑتی ہے کہ جہاں اس کا اندیشہ ہے کہ کوئی مقابلے میں آئے گا یا کوئی زیادتی کرے گا یا ظلم کا ارتکاب کرے گا، وہاں یقیناً یہ بہترین جہاد ہوگا کہ آدمی صحیح بات کر دے. لیکن بات کرنی ہے، کوئی ہنگامہ نہیں کرنا، کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، انذار کرنا ہے، پرامن رہ کر دین کی دعوت پیش کرنی ہے. ایک عالم کا اصلی منصب یہ ہے. سب ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ نے بات بیان کی کہ قومی سطح پہ یہ کام کرنا، یعنی پبلک میں جا کے یہ کام کرنا. ہمارے ایک عام ٹرینڈ یہ ہے کہ ایک شخص جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی یا بہت ابتدائی درجے میں وہ ہوتا ہے، وہ بھی پبلک میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان تک دین پہنچانے کا کام کرتا ہے. اس میں افراط و تفریط بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں دین کا نقطہ نظر کیا؟ یہی بات یہ میں نے تو یہ آیت آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ ذمہ داری دی ہے ان کو پہلے یہ بات کہی ہے کہ اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کریں. لیتفقہوا فی الدین، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو لوگوں کا علاج کرنا ہے تو اسے باقاعدہ ڈاکٹر ہونا چاہیے. کسی عطائی کو آپ اس کی اجازت نہیں دیتے. میرے نزدیک اگر کوئی آدمی خدا ترس ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اسے سب سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی اہلیت کیا ہے. اگر وہ دین میں تفقع رکھتا ہے، دین میں بصیرت رکھتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، پھر اس کو حق ہے. وہ خود راستے کو جانتا ہے تو لوگوں کو راہ بتائے. اس طرح آدمی اگر شد و تربیت سے واقف ہے،
قرآن سے واقف نہیں ہے، دین کے ماخذ سے واقف نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی علمی روایت سے واقف نہیں ہے، اور پھر کھڑا ہو کر دین کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کی حیثیت ایک عطائی کی ہوگی، اور عطائیوں سے تو بہرحال ہر معاملے میں پناہ مانگنی چاہیے۔ ٹھیک، جیسے اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ تفقع حاصل ہو گیا یا نہیں ہوگا؟ یہ فیصلہ ہر شخص کو خود کرنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ خود کرے گا، اسے ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب وہ یہ فیصلہ کر لے گا تو یہ کام کرے گا، اگر اس نے غلط فیصلہ کیا ہے تو دوسرے اہل علم اس کو متنبہ کر دیں گے، اس لیے کہ اس معاملے میں آپ کوئی اور طریقہ کیا اختیار کر سکتے ہیں۔ اور عالم اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے کوئی رائے قائم کرنے میں، اس چیز کو پہنچانے میں، اور تفقع اس میں موجود ہے، انسانی جو عنصر اس کے اندر موجود ہے، اس کی بنا پہ اگر غلطی ہو گئی تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ اگر کسی معاملے میں نیک نیتی کے ساتھ غلطی ہو گئی ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہے، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا محقق غلطی کر سکتا ہے۔ غلطی سے پاک تو صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، باقی ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی براہ راست نگہداشت میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کہیں بھول چوک ہو جائے تو فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ جیسے سب ریاست کی بھی ایک دعوت ہوتی ہے جو آپ نے بیان کیا، تو میں چاہتا ہوں اس کی بھی تفصیل بیان کر دیجیے کہ وہ کس طرح کام کرے گی۔ یہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اس حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ چنانچہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی جب تمہارا ریاست کا نظم قائم ہو گیا ہے تو اب تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو اس ذمہ داری پر مامور ہونا چاہیے، اس ذمہ داری کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے کہ وہ خیر کے دائی بنے، بھلائی کی دعوت دینے والے بنے، اور جو باتیں مسلمہ طور پر نیکی کی باتیں ہیں لوگوں کو اس کی تلقین کریں، اور جو مسلمہ طور پر برائی کی باتیں ہیں ان سے دنیا کو روکیں۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کا اہتمام کرے۔ اسی مقصد کے لیے یہ قانون قائم کیا گیا ہے کہ مسجدوں کا اہتمام مسلمانوں کی حکومت کرتی ہے۔ اب تو خیر ہمارے ہاں یہ روایت کم و بیش ختم ہو گئی، اب مسلمانوں نے اپنی مسجدیں علماء کے سپرد کر رکھی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ علماء کی مختلف آراء اور مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ پھر فرقوں کے اکھاڑے بن جاتی ہیں۔ اصل اسلامی قانون کے مطابق مسجدیں حکومت کے اہتمام میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب مسجدیں حکومت کے اہتمام میں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر حکومت اس کے ذریعے سے دعوت کا تبلیغ کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ جمعہ کا ممبر یہ حکمرانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، یعنی ہفتے میں ایک دن حکمران یا اس کا جو مقامی نمائندہ ہے وہ آ کے جمعہ پڑھائے گا، وہ آ کے خطبہ دے گا۔ اس طرح تلقین اور نصیحت کے لیے ایک پورا نظم اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا ہے۔ وہ باتیں جو جرائم کی نوعیت کی ہیں ان سے ظاہر دنیا کی ہر ریاست روکتی ہے، فوج کے ذریعے سے روکتی ہے، پولیس کے ذریعے سے روکتی ہے، اور اگر کہیں ظلم اور عدوان کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس میں جہاد بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داری در حقیقت ریاست پر ڈالی گئی ہے، اور ریاست کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تبلیغ اور تلقین کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کا ممبر جمعے کا ممبر ہے، اس کا مرکز مسلمانوں کی مسجد ہے، اور یہ ہر حال میں ریاست کے اہتمام میں ہونی چاہیے۔ جائز صاحب، آپ نے جو بات بیان کی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حکمرانی مسجد میں آ جائیں، اور وہ جو ہے نماز کی امامت کریں، نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں۔ کسی وقت اگر حکمران اپنا ہی فنکشن چھوڑ دیں تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ دیکھیے، ہم دعوت کے جتنے پہلوؤں کو اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے بعد علماء کو تو بہرحال اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور پھر ابھی ہم زیر بحث لائیں گے کہ فرد مسلمان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن جس طرح فرد اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، علماء اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ایسے ریاست پر بھی ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو دوسرے معاملات میں جیسے اس کو توجہ دلائی جاتی ہے بالکل اسی طرح علماء اس کو توجہ دلائیں گے۔ یہ ایک نہایت شاندار اہتمام کر دیا گیا ہے، یعنی آپ دیکھیے ہر پہلو سے احاطہ کر لیا گیا ہے۔ فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، علماء اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتا تو پھر ظاہر علماء تو موجود ہی ہیں، ان کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کو انذار کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ ان کے انذار کے مخاطب جس طرح افراد ہیں بالکل اسی طرح حکمران بھی ہیں۔ اصل میں جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے بارے میں بھی لوگوں کی رہنمائی کریں، وہ یہی رہنمائی ہے، نہ یہ کہ وہ انتخاب لڑنا شروع کر دیں، سیاسی جماعتیں بنانا شروع کر دیں، پریشر گروپ بنانا شروع کر دیں۔ یہ کام جب عالم کرتا ہے تو وہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے بھی بیان کیا کہ قرآن میں سیاسی احکام ہیں، تو ہماری ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں بھی ہوں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ اس ریاست کو وہاں پہ وہ اسلامی نظام قائم کریں، اسلامی حکومت قائم کریں، اس کے بغیر وہ اپنی دینی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔
یہ بات نہ قرآن میں کہی گئی ہے نہ کسی حدیث میں کہی گئی ہے. یہ دین کا مطالبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دین ہمیشہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے ان پر اپنی ذمہ داری ڈالتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہوں قانون کے پابند شہری بن کر رہیں. جب ہم کسی ریاست میں رہ رہے ہیں تو اس کے حدود اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں اپنی بات پیش کرنی ہے، اپنی دعوت پیش کرنی ہے. یہ دعوت ہم پیش کریں گے. اگر وہاں کی اکثریت اس دعوت کو قبول کر لیتی ہے اور وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتی ہے تو آپ سے آپ ان کے نظام پر بھی اس کا غلبہ قائم ہو جائے گا. لیکن اگر وہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، وہ دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بہرحال حکومت تو اکثریت کی تائید سے قائم ہوگی، اسی کی بنیاد پر قائم رہے گی. پھر آپ اقلیت میں کس طریقے سے اس حکومت کا تختہ الٹ دیں گے؟ یہ ذمہ داری اللہ نے آپ پر نہیں ڈالی. ہمارا اور غیر مسلموں کا تعلق دائی اور مدعو کا تعلق ہے. اب ہمیں قیامت تک دعوت پیش کرنی ہے اور ان کو اپنی آزادانہ مرضی سے اس دعوت کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسا دعوت کے یہ پہلو تو ہم نے دیکھ لیے. اب ہمارے جیسے جو عام لوگ ہیں ان کی دعوت کا کیا قانون ہے جو دین میں بیان؟ ان کی دعوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ان کا دائرہ عمل اصل میں ان کا ماحول ہے. یعنی جہاں تک عالم کا تعلق ہے وہ اپنی پوری قوم کے لیے انذار کرنے والا بن کر اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے. ریاست کا دائرہ عمل ظاہر ریاست کی حدود ہے. جہاں تک بھی وہ قائم ہوگی وہاں مسجدوں کا اہتمام کرے گی، نماز کا اہتمام کرے گی، خطبے کا اہتمام کرے گی، تو اس کا دائرہ عمل وہ ہے. فرد کا دائرہ عمل اس کا ماحول ہے. یعنی میں ایک عام فرد کی حیثیت سے جب زندگی بسر کر رہا ہوتا ہوں تو میرے گھر والے ہوتے ہیں، اہل خاندان ہوتے ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے اعزاء اقربا ہیں، میں جن لوگوں سے ملتا ملاتا ہوں، میرے دوست احباب ہیں، میں کہیں کام کرتا ہوں تو وہاں ظاہر ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. تو میرا یہ دائرہ ہے جس کے اندر مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی تلقین کرتا ہوں. قرآن میں سے کیسے بیان کیا؟ سورہ عصر میں بیان کر دیا. اس کو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ سب مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ جس طرح ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اسی طرح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت بھی کرتے رہیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کو دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور یہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے رہتے ہیں. دعوت کا دائرہ بھی ایک عام آدمی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ حق کی تلقین کرنا، حق پر ثابت قدمی کی تلقین کرنا، معروف کی تلقین کرنا، منکر سے روکنا. معروف اور منکر کے بارے میں میں یہ عرض کر دوں کہ اس کا کوئی دینی احکام سے تعلق نہیں ہوتا. یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں جانی پہچانی بھلائیاں ہیں، ساری انسانیت ان کو بھلائی سمجھتی ہے. سچ ہے، دیانتداری ہے، حقوق کا ایفا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے. اسی طرح برائیاں ہیں، جس طرح سے غیبت ہے، جس طرح سے خیانت ہے، جس طرح کا مال لوٹنا ہے، کم تولنا ہے، یہ سب برائیاں ہیں. ان برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی تلقین کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن جیسا حق تو ایک متعین لفظ ہے نا، قرآن میں یہ بار بار بیان ہوا ہے کہ جس چیز کو انسان ٹھیک سمجھتا ہو، ہر بات ہے کہ اسی کو بیان کرے گا. جتنا علم اس کا ہے اس کے لحاظ سے لوگوں کو توجہ دلا دے گا. کسی آپ نے ساتھی کو دیکھا کہ نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، آپ نے توجہ دلا دی. کسی کو دیکھا زکات دینے میں کوتاہی کر رہا ہے، آپ نے توجہ دلا دی. دیکھا جھوٹ بولتا ہے، توجہ دلا دی. کم تولتا ہے، توجہ دلا دی. تو یہ اصل میں آپ کا دائرہ عمل ہے جس کے اندر آپ یہ کام. جیسا آپ بار بار یہ بات فرما رہے ہیں کہ دائرہ عمل ہے اور اپنا ماحول، یہ شرط تو کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوئی. یہ قرآن مجید میں جو یہاں پہ سیغے استعمال کیے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے آپ مستفاد ہو جاتی ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ باہمی طور پر یہ کام کرتے ہیں. یعنی جہاں ان کا تعلق پیدا ہوتا ہے وہاں یہ کام انجام دیتے رہتے ہیں. تو جو تعلق فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ یہی تعلقات ہیں جن تعلقات میں ایک فرد، ایک مسلمان فرد یہ ذمہ داری انجام دیتا ہے. اس پر کوئی ایران توران میں جا کے تبلیغ کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اس پر اس کے اپنے ماحول میں یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. وہ اگر مثال کے طور پر ایک ریڑھی کے اوپر کوئی پھلی بیچتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، وہ کہیں ٹھہرتا ہے، کہیں رہتا ہے. بس اس ماحول میں جہاں موقع ملے، یہ بھی نہیں کہ کوئی مبلغ بن کے کھڑا ہو جائے گا. جہاں دیکھے کوئی برائی ہے اس کے بارے میں شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ توجہ دلا دے. جہاں دیکھے کسی بھلائی کے بارے میں لوگوں کو تلقین کی جا سکتی ہے، تلقین کر دے. یہ اصل میں عام زندگی میں جیسے ایک عام آدمی اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا ہے، قرآن نے اتنی ہی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی ہے. سب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کتنا علم حاصل کرنا شرط ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے لیے جتنا علم ضروری ہے وہی اس کے لیے بھی کافی ہے. یعنی ہر مسلمان کو جاننا چاہیے میرے اوپر کیا چیزیں فرض کی گئی ہیں، جاننا چاہیے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، جاننا چاہیے میرا ایمان مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے، اور جاننا چاہیے مجھے کن برائیوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. یعنی جنت میں اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کے لیے جس درجے میں آدمی اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا شعور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. وہ اپنے اسی شعور کو دوسرے لوگوں کو منتقل کرتا رہتا ہے.
اس کے لیے کوئی عالم ہونا، کوئی محقق ہونا یہ بالکل ضروری نہیں ہے. وہ اس دائرے میں یہ بات کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کو وہ حق کی حیثیت سے جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے. یہ ایک بڑے فطری طریقے سے انجام دینا کام ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خصوصی اہتمام کی ضرورت ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لوگوں سے ملاقات کرتے معاملات کرتے ہوئے جب موقع ملتا ہے مناسب طریقے سے توجہ دلاتے رہتے ہیں. ایسے ہی آپ کو اگر دین کے معاملے میں کوئی نئی حقیقت معلوم ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کسی صاحب علم کی کسی بات سے آپ متاثر ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی توجہ دلا دیتے ہیں. آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ بھی ان کو پڑھ لیجئے، آپ بھی ان کو سن لیجئے. اس طریقے سے دعوت کا یہ کام ایک فرد بھی کرتا رہتا ہے. نہ اسے اس کے لیے کوئی تنظیم بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جماعت بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں ایران پران میں جانے کی ضرورت ہے. وہ اپنے ماحول میں یہ ذمہ داری انجام دے. بڑا بنیادی مسئلہ اس زمن میں یہ کہ ہمارے جیسے عام لوگ جو بڑے گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کسی کو اچھی بات کی تلقین کریں، اس لیے کہ ہم خود بہت گنہگار ہیں. یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. نہیں، یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ جس چیز پر عمل پیرا ہوتے ہیں ضرور وہی بات کہیں. اصل میں یہ طرفین میں کام ہوتا رہتا ہے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ مجھے نصیحت کرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہاں تواصو بالحق و تواصو بالصبر کے الفاظ استعمال کیے ہیں. فرد کی دعوت میں ہر فرد ہر موقع کے اوپر دائی بھی ہے اور مدعو بھی ہے. ہو سکتا ہے صبح میں اپنے باپ کو کوئی بات کہوں اور شام میں باپ مجھے کوئی بات کہے. ممکن ہے کہ میں اپنی بیوی کو کوئی نصیحت آج کروں، کل میری بیوی مجھے کوئی نصیحت کر دے. یہ باہمی ربط کا تعلق ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اور جس طرح سے ایک ساتھی دوسرے آدمی کے خیر و شر سے متعلق ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ ان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے ان کو نصیحت اور تلقین بھی کرتے رہتے ہیں اور برائیوں سے روکتے بھی رہتے ہیں. یہ بڑا فطری بہت سادہ طریقہ ہے جو قرآن مجید نے تجویز فرمایا ہے. اسی کو قرآن مجید نے فرد کی تبلیغ سے تعبیر کیا. ایسا اپنے اولیاء کو چھوڑ کے اگر ہم دوسرے لوگوں کو یہ دعوت کا کام کریں اور گھر کو چھوڑ دیں، ماحول کو چھوڑ دیں، پھر یہ رویہ دین کی نظر یہ غلط رویہ ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ جس مورچے پر اللہ نے آپ کو کھڑا کیا تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہیں اور آپ چلے گئے. تو فرد پر کوئی ذمہ داری باقی چیزوں کی نہیں ڈالی گئی. اس کے ماحول میں یہ کام اسے انجام دینا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا صاحب، ایک اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مسلمان اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے، فقہی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا ان کے باب میں بھی، ان کے معاملے میں بھی ہمیں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی ظاہر بات ہے یہی رویہ اختیار کیا جائے گا کہ جو بات آپ کو معقول نظر آتی ہے، صحیح نظر آتی ہے، آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی عالم کا کام ہے دین بتانا، قبول کرنا، کسی عالم پہ اعتماد کرنا، اس کی رائے سے متفق ہو جانا، یہ فرد کا کام ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے، اس کی بصیرت پیدا کرے، لوگوں کو بتائے. اب ظاہر ہے کہ کوئی پیغمبر تو ہے نہیں، تو تمام اہل علم کی بات سننی چاہیے. جس کی بات زیادہ معقول نظر آئے اسے قبول کر لینا چاہیے. فرد کے لیے بھی یہی طریقہ صحیح ہے، قوم کے لیے بھی صحیح طریقہ یہی ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جب کوئی قانون سازی کرنے کے لیے اقدام کرتی ہے تو وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کرتی کہ اہل علم کی آراء میں سے کسی رائے کا انتخاب کر لیتی ہے، اور یہ انتخاب کرنے کا حق اسی کو ہے. ٹھیک ہے. اچھا جیسا صاحب آپ نے بیان کیا کہ مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کے رفیق نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روک دے، ورنہ زبان سے برا کہے ورنہ دل میں برا سمجھے اور اس کے پیچھے تو ایمان ہی نہیں ہوتا. تو ہم تو یہ کام دیکھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. معاشرے میں اتنی برائی پھیلی ہوئی ہے، ہم اسے روکنے جائیں گے تو فساد ہو جائے گا. یہ اصل میں دائرہ اختیار سے متعلق ہدایت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے دائرہ اختیار میں اس کو یہ کہا ہے کہ وہ اگر کوئی برائی دیکھے تو وہاں اس کو وہ ہاتھ سے روک دے. ہر شخص کا ایک فطری دائرہ. اس روایت میں تو کہیں دائرہ اختیار کر یہی بات ہے. کسی روایت کو بھی جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ مجرد اس روایت کو لے لیں. روایت میں تو راوی ایک بات کو بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جملے میں دو جملوں میں بیان کر دیتا ہے. اس کا سیاق سباق کس موقع پر بات کہی گئی ہے اس کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام روایات کو دیکھا جائے، دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھا جائے، دوسری جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. تو ان سب کو سامنے رکھنے کے بعد اور خود اس روایت کے الفاظ بھی ظاہر ہے کہ میں یہاں اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا ہوں، ایک فنی بحث ہو جائے گی، ورنہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر خود یہ قرینہ موجود ہے جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آدمی کو یہ کام اپنے دائرہ اختیار میں کرنا ہے. تو ایک شوہر کا دائرہ اختیار اس کا گھر ہے، باپ کا دائرہ اختیار اس کا گھر ہے، اسی طریقے سے ایک حکمران کا دائرہ اختیار پورا ملک ہے. تو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اگر کوئی برائی دیکھی جائے، اور یہاں منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ برائیاں جو مسلمہ برائیاں ہیں، چوری ہے، بددیانتی ہے، کم تولنا ہے، یہ ظاہر ہے کہ مسلمہ برائیاں ہیں. تو جہاں آپ اس طرح کی کوئی برائی دیکھتے ہیں، اگر آپ کا دائرہ اختیار ہے
تو اس کے اندر آپ ہاتھ سے روک دیں. اگر اس کی ہمت نہیں ہے دائرہ اختیار میں ہونے کے باوجود تو پھر زبان سے برا کہیں. اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ دل میں برا سمجھیں گے. اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کم ترین ایمان ہے. اس روایت کو لوگ بالکل غلط طریقے سے بعض اوقات عام معاشرے سے متعلق پھیلا دیتے ہیں اور دائرہ اختیار کی شرط اس کے اندر سے غائب کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگوں کے ہاتھ میں آپ تلوار پکڑا دیتے ہیں، بندوق پکڑا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جو جی چاہے کرتے رہتے ہیں. جیسا بھی مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حکمران اپنے حصے کا کام کر ہی نہیں رہے، فحاشی پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، تو پھر تو ایک درد مند مسلمان میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اسے پھر اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور نہیں عن المنکر بالید، ہاتھ سے برائی کو روکنا چاہیے. یہ اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. یہ ذمہ داری اس پر اس کے دائرہ اختیار میں ڈالی گئی ہے. جہاں جس کا جو دائرہ اختیار ہے، جہاں اس کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، لوگوں نے اس کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مکلف ٹھہرا دیا گیا ہے، وہاں وہ یہ کام کرے گا. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر آدمی کا ایک تو گھر ہے، اس کے اندر اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے. وہاں کوئی برائی اگر میں باپ کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، شوہر کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس برائی کو میں ہاتھ ہی سے روکوں. کہ لوگ اپنے دائرہ اختیار میں بھی خاموش رہتے ہیں، یعنی وہاں پہ بھی ساری برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اولاد کے معاملے میں لوگ چشم پوشی کرتے ہیں. تو پھر اس روایت کی روح سے تو ایک بڑا منفی رویہ ہے. یہ اسی روایت میں تینوں درجات بیان کر دیے گئے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل چیز تو یہی ہے کہ آپ اس کو روک دیں. اگر آپ کسی حکمت کی وجہ سے خاموش ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر بے ہمتی کی وجہ سے خاموش ہے تو پھر فرمایا دوسرے درجے پر آ جائیں گے، اور اگر اس سے زیادہ بھی بے ہمت ہے تو تیسرے درجے پر آ جائیں گے. تو یہ تو اس میں بیان کر دیا گیا. یعنی یہ اتنی سنگین چیز ہے کہ کوئی شخص اگر دل میں بھی برا نہ سمجھے اور اس کے دائرہ اختیار میں اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ایمان سے گیا آدمی. پھر تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد تو آدمی کے اندر رائی برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا. یعنی اگر برائی کے اس معاملے میں اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا ہے تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان ختم ہو گیا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں جہاں آپ برائی دیکھیں آپ اسے دل میں برا سمجھیں. یہ کم ترین درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ ہمت ہو تو آگے بڑھ کر زبان سے اس کو برا سمجھیں اور کہیں اور لوگوں کو تلقین کریں، اور اگر اس سے آگے ہمت ہو تو پھر ہاتھ سے اس کو روک دیں. لیکن دائرہ اختیار میں اس سے باہر یہ آپ کا بالکل ذمہ داری نہیں ہے. اگر باہر یہ کام کیا جائے گا تو آپ فساد پیدا کر دیں گے. ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہے، اس کے اندر یہ کام اس کو انجام دینا ہوتا ہے. یہی اس روایت کی صحیح تعویل ہے. اس کو بالکل غلط لوگوں نے سمجھا ہے اور اس کے نتیجے میں فساد کی بنیاد اس کے اندر سے برآمد کر لی گئی ہے. اس کا تعلق ہر شخص کے دائرہ اختیار سے ہے. دائرہ اختیار سے باہر آپ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی اقدام کریں. جیسا آپ نے ابھی فرمایا حکمت، تو دین کی دعوت دینے میں وہ کسی بھی سطح پہ ہو، خاص طور پہ فرد کی سطح پہ کیونکہ اسی کا معاملہ زیر بحث ہے، حکمت کی کیا اہمیت ہے؟ دین نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت کے بارے میں اصولی طور پر یہ بیان کر دیا کہ اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. یہ نہایت شاندار آیت ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے جب وہ دین کی دعوت پیش کرے. تو فرمایا ہے کہ اللہ پروردگار عالم کے دین کی طرف، اس کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ. کس طرح؟ حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، اپنی بات دلیل سے کہہ کر بلاؤ. حکمت کا لفظ بہت جامع لفظ ہے، یعنی اس کے اندر صحیح تدبیر بھی ہو، بات کرنے کا سلیقہ بھی ہو، استدلال کے صحیح مواقع بھی ہو. جس طریقے سے لوگوں کی نفسیات کا لحاظ کر کے، ان کے حالات کا لحاظ کر کے بات کی جاتی ہے اس طریقے سے بات کی جائے. اس کے لیے طریقے بھی وہ اختیار کیے جائیں جو طریقے حکیمانہ ہوں. تو فرمایا اس طرح دعوت دو. پھر یہ کہا کہ جہاں نصیحت کا موقع ہو، اگر آدمی استدلال سے بات نہیں سنتا تو موعظہ حسنہ سے کام لو، یعنی نصیحت کرو، اور نصیحت بھی اچھی خوبصورت نصیحت ہونی چاہیے. تیسرا موقع پھر بیان کر دیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بحث مباحثے پر اتر آتا ہے، آپ کی بات کے جواب میں استدلال کرنا شروع کر دیتا ہے، مجادلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا جادلھم باللتی ہی احسن. اگر مجادلے کا، مباحثے کا موقع بھی آ جائے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. اور پھر مزید اس میں یہ ہدایت دے دی ہے کہ اگر کوئی دوسرا زیادتی بھی کرتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی زیادتی کا بدلہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن فرمایا کہ اگر آپ وہ درگزر سے کام لو تو یہی بہتر ہے. چنانچہ دائی کے لیے، دین کی دعوت پیش کرنے والے کے لیے یہ خصوصی قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اسے معاف کرنے والا ہونا چاہیے، عفو درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت اس کے بغیر نہیں دی جا سکتی. ایک دوسرے مقام پر اس کو بیان کیا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دو،
کبھی شیطان جو تمہارے اندر فطور پیدا کرتا ہے اس پر کان نہ دھرو، اور جب ایسا موقع آ جائے کہیں دعوت کے دوران میں، ظاہر ہے کہ بعض اوقات شیطان یہ چیز پیدا کر دیتا ہے، تو اللہ کی پناہ چاہو اور نرمی سے، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اپنی بات دوسرے تک پہنچاؤ. اور فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح وہ درگزر سے کام لیتے، بدلہ لینے سے گریز کرتے، اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کرتے ہیں، شائستگی سے اپنی بات کہتے ہیں، یہ وہ حکمت ہے جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ جو بڑے ہی نصیب ور لوگوں کو عطا ہوتی ہے. جیسا وقت اب ہمارے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ ان ذمہ داریوں کو جو مسلمانوں پہ عائد کی گئی ہیں مختصراً انہیں بیان کر دیجیے. دیکھیے جی، 3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے، جس طرح زندگی کے باقی شعبوں کا لوگ انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگوں کو علم کے شعبے کا بھی انتخاب کرنا چاہیے اور دین کا عالم بننا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپیل کی ہے. یہ بتایا ہے کہ سب مسلمانوں پر میں نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی، ان کے اندر سے کچھ لوگ نکلیں، ہر بستی سے، ہر قوم سے، ہر گروہ کے اندر سے 2-4 لوگ نکلیں. وہ کیا کریں؟ وہ دین کی بصیرت حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین. وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے رہیں تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. تو اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ سب لوگوں پر ذمہ داری نہیں ہے. جو نکلیں یہ بتا دیا گیا کہ وہ اہلیت کتنی پیدا کریں، یہ بتا دیا گیا کام کیا کریں، یہ بتا دیا گیا ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جاتا ہے، کوئی ریاست قائم ہو جاتی ہے، تو اس کو دعوت کی ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے. اس کے لیے مسجدوں کا اہتمام ہے، اس کے ذریعے سے خیر کی دعوت پہنچائی جائے. باقاعدہ طور پر کچھ لوگ اس مقصد کے لیے مقرر کیے جائیں کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں، وہ برائیوں سے روکیں. یہ معاملہ جس طرح ہمارے ہاں ادارے بن گئے ہیں ان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی باقاعدہ نظم اور کوئی محکمہ قائم کر کے بھی ہو سکتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. میرے نزدیک اگر مسجد کے ادارے کو استعمال کیا جائے، حکمران اپنی ذمہ داری پہچانے، مساجد کا اہتمام خود کریں، جمعے کے ممبر پر خود آئیں، تو وہ ذمہ داری اسی ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں. اور پولیس کے محکمے، فوج کے محکمے موجود ہیں. جب کوئی برائی جرائم کے درجے میں چلی جائے گی تو وہ اس کا کلا کما کر سکتے ہیں. الگ سے کوئی اس کے لیے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماحول میں اپنے گرد و پیش دائی بھی رہے، مدعو بھی رہے. یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتا رہے، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتا رہے، بھلائی کی تلقین کرتا رہے، برائی سے روکتا رہے. یہ کام اسے اپنے دائرہ عمل میں کرنا ہے، اپنے خاندان میں، اپنے اعزاء میں، اپنے اقربا میں، اپنے ملنے والوں میں. کوئی ایران توران کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی. اپنی انفرادی حیثیت سے کرتا ہے، ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اس کا جو دائرہ اختیار ہے، یعنی جہاں وہ ایک باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے ذمہ داری کے مقام پر ہے، وہاں اسے چاہیے کہ کوئی برائی اگر دیکھے، ہمت ہو تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر کم ہمت ہو تو پھر اس کے بعد زبان سے روک دے، اور اس سے بھی کم ہمت ہو تو پھر دل میں برا سمجھے. اگر دل میں برا سمجھنے سے بھی نیچے جاتا ہے تو پھر ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا. فرد کی ذمہ داری یہی ہے، یہی اس کو ادا کرنی چاہیے، اور یہ ہر فرد مسلمان کی ہے. اس کے بعد وہ ذمہ داریاں آتی ہیں جو ریاست کی سطح پر عائد ہوتی ہیں یا ایک عالم کی حیثیت سے جن کو پورا کرنا ہے. جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہمارے پروگراموں کی یہ سیریز آپ نے ملاحظہ فرمائی. بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم دین حق کے امین بنائے گئے ہیں. ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم زمانے کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر زندگی گزاریں. ہمیں لازماً لوگوں کو حق کی تلقین کرنی ہوگی اور انہیں نیکی کی دعوت دینی ہوگی. لیکن تلقین کے اس عمل میں، دعوت کے اس عمل میں لازمی ہے کہ ہم ان حدود و شرائط کی پابندی کریں جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیے ہیں. اس کے بغیر دعوت کا کوئی کام مؤثر نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.